مشتاق رئیسانی ایک سچی کہانی۔ بلوچستان ملک کا سب سے زیادہ پسماندہ صوبہ ہے اور مشتاق رئیسانی کا تعلق پنجاب یا کسی دوسرے صوبے سے نہیں، اس غریب اور مظلوم صوبے سے ہے۔ بلوچستان میں جاری بغاوت اور علیحدگی پسندی کو احساس محرومی اور معاشی عدم مساوات کا شاخسانہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس دھرتی کے ایک سپوت نے، جسے حکومت نے صوبائی خزانے کی رکھوالی اور منصفانہ و مساوی تقسیم پر مامور کیا، یہ کارنامہ کر دکھایا۔ اگر 63 کروڑ روپے کی خطیر رقم گھر سے ملی تو صوبے اور ملک کے مختلف مقامات پر خریدی جانے والی جائیدادیں اور بیرون ملک اکاؤنٹس و اثاثے اس کے علاوہ ہوں گے۔ سیکٹری خزانہ اتنا بڑا ہاتھ مار سکتا ہے تو منتخب عوامی نمائندوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا، جن کی وجہ شہرت ہی ترقیاتی فنڈز کو ٹھکانے لگانے کی ہے۔ پاکستان کے منجے ہوئے صحافی ارشاد احمد عارف اپنے 10 مئی کے کالم میں لکھتے ہیں کہ بلوچستان کو صرف 2008 سے 2015 کے درمیان جو ترقیاتی فنڈز ملے، انہیں اگر درست انداز میں خرچ کیا جاتا تو صوبے بھر میں تعلیم، صحت اور روزگار کی اتنی سہولتیں بآسانی پہنچائی جا سکتی تھیں، کسی بندوق بردار کو احساس محرومی کا ڈنڈورا پیٹ کر فراری کیمپ آباد کرنے کا ہرگز موقع نہ ملتا۔ ایک اطلاع کے مطابق مشتاق رئیسانی ہنڈی کے ذریعے 2% کمیشن پر اپنے وزیروں اور مشیروں کا مال حرام بیرون ملک بھیجنے کا کاروبار کرتے تھے۔ بیوروکریسی اور بلوچستان حکومت کی پریشانی یہی ہے کہ اب معلوم نہیں رئیسانی کس کس کا بھانڈا پھوڑے گا۔ دوسری طرف سندھ میں ڈاکٹر عاصم حسین جیسی بڑی مچھلی پکڑی گئی تو 284 ارب روپے کی کرپشن کا بھید کھلا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کبھی نیب کو پنجاب میں کارروائی کی اجازت ملی اور اس نے کسی سیکٹری، وزیر اور چھوٹے بڑے با اختیار شخص پر ہاتھ ڈالا تو کیسے کیسے انکشافات ہوں گے۔ شاید نیب کو علم ہے کہ یہ قوم اتنا بڑا جھٹکا برداشت کرنے کے قابل نہیں، لہٰذا نیب مروت اور درگزر سے کام لے رہی ہے۔ یہاں تو سالانہ ترقیاتی بجٹ 400 ارب روپے اور ایک ترقیاتی منصوبے کی لاگت 2 ارب روپے ہوتی ہے۔ حکومتی اداروں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ طاقتور چوروں، سینہ زوروں اور ان کے من پسند افراد کا احتساب ہو تو کیسے اور کرے تو کون، اور اگر کوئی احتساب کا مطالبہ کرے تو یہ مطالبہ جمہوریت کے لیے خطرہ سمجھا جاتا ہے اور بلا تفریق احتساب سازش گردانا جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ دیانت و امانت، رزق حلال اور فرض شناسی اس دیس میں اجنبی الفاظ ہیں اور مفہوم و معانی سے یکسر تہی دامن۔ عوام کی پریشانی اس وقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے جب وہ کرپشن فری پاکستان کا نعرہ بلند کرنے والے ادارے نیب کی تاریخی کارکردگی پر نظر دوڑاتے ہیں کہ اس ادارے نے آج تک جتنے لوگوں سے جو دولت حاصل کی، نہ جانے وہ کس خزانے کے اندر جمع کروا دی جاتی ہے کہ ظالموں کے ظلم سے متاثرہ غریب شہریوں کو آج تک نیب کی طرف سے شاید ایک پائی بھی وصول نہ ہو سکی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ دین اسلام کے خوبصورت اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے اصول ترتیب دیے جائیں تاکہ ایک طرف کرپشن کا راستہ روکا جا سکے تو دوسری طرف مجرموں کو کڑی سزائیں دی جا سکیں تاکہ عبرت حاصل کر کے دوسرے لوگ اس گھناؤنے جرم سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیں۔ اخوت و محبت کا علم بردار وصال اردو۔